شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بڑی اہمیت دیتے، پروٹوکول دیتے، ان کو عزت دیتے، ان کو آنر دیتے، ان کو مقام دیتے، ان کو احترام دیتے، ان کی ایک شان کا اعتراف کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دینداری کا معیار، بہتری کا معیار معاملات کے اندر یہ نہیں رکھا ہے کہ آپ کے سر پہ رومال یا ٹوپی ہو، دینداری کا معیار یہ نہیں رکھا ہے، معاملات کا معیار یہ نہیں رکھا ہے کہ آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، دینداری اور اعلیٰ اخلاق کا معیار اللہ کے پیغمبر نے اس چیز کو نہیں رکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر تسبیح ہو، بہتری کا معیار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے معاملات زندگی میں اس کو قرار نہیں دیا ہے کہ آپ کی پیشانی کے اوپر سجدے کر کے محراب کے نشان پڑے ہوئے ہوں اور آپ وضو کر کے اللہ اللہ کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے ہوں۔ یہ سارے اللہ کے ساتھ تعلق کے معاملات ہیں، جس کے یہ اچھے ہیں اس کو مبارک ہو، وہ زندگی کا ایک پہلو بڑی خوبصورتی سے گزار رہا ہے، لیکن دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اس کا سب سے اونچا معیار یہ ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ باقی سارے تعلق مصنوعی ہیں، بہروپیے والے ہیں۔ عبید الرحمن محسن اگر ٹوپی رومال پہن کے منبر رسول پہ آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو کے اور آپ کے بعد اس کے بعد مسکرا کے محبت سے 1 گھنٹے کے لیے آپ سے مل لیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، آسان کام ہے، لیکن یہ اخلاق کا معیار، اخلاق کا سٹینڈرڈ، اخلاق کا پیرامیٹر، اخلاق کا امتحان نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کسٹمر کو دکان پہ بیٹھ کے سمائل پاس کر کے مسکراہٹ دے کے ہونٹوں پہ محبت بکھیر کے اس کو ویلکم کہہ لیتے ہیں تو آپ کے اعلیٰ اخلاق کی ضمانت نہیں ہے، وہ آپ پیسوں کی خاطر، دکانداری کی خاطر کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے باس کے سامنے بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اچھی بات تو ہے، اخلاق کا معیار نہیں ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے۔ اگر آپ اپنے کولیگز کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اچھی بات ہے، اخلاق کا معیار نہیں ہے۔ اے اللہ میں تیرے پیارے نبی پہ قربان جاؤں، فدا ہو ابی و امی، ان کی الفاظ، ان کی تعلیمات، ان کی حدیثوں پہ میرے ماں باپ بھی قربان جائیں۔ آپ نے اخلاق کا معیار اس چیز کو قرار دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ، میری امت کے لوگوں دنیا کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، حقوق العباد کے لحاظ سے سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے اچھا ہوتا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور آپ نے 2 ٹوک کہہ دیا، یاد رکھنا لوگوں میں اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے آپ کو ماڈل کے طور پہ پیش کیا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی بیویوں کے حق میں، مومنوں کی ماؤں کے حق میں سب سے اچھا ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ کیسی الٹی چال چل گیا معاشرہ، جو اپنی بیویوں سے اس نے سلوک کہے، اس نے سلوک کرے، اسے آپ تانا دیتے ہیں، اسے آپ کیسے کیسے القاب دیتے ہیں، اسے آپ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اسے آپ کو اچھی چیز گردانتے اور سمجھتے ہی نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہتری کا معیار قرار دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے باقی لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کبھی کبھی ہوتی ہے، کچھ لوگ مجھ سے ہفتے بعد ملتے ہوں گے، کچھ مہینے بعد، کچھ سال بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ ہفتے میں 1-2 دفعہ، کچھ روزانہ 1-2 دفعہ۔ میاں بیوی کا تعلق واحد ایسا رشتہ ہوتا ہے، زندگی بھر صبح و شام، دوپہر رات، خلوتیں جلوتیں ان کی ساتھ گزرتی ہیں۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ اعلی اخلاق والا انسان ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي،